ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ آج اتوار کی دوپہر آپ اپنی بہت ساری مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ رب کریم کے بابرکت نام سے آج کے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور سنجیدہ پروگرام ہے جس کے شروع کرنے میں اور اس کو اختتام کرنے میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں پر آ کر پوڈیم پہ جو بھی دوست جو بات بھی کریں ہم اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اس کی بات کو سننا ہے۔ یہاں پر سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کا پہلا پروگرام نہیں ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی پچھلے 30 سالوں سے یہاں پر پروگرام کرتی چلی آ رہی ہے اور ہمارے ہر پروگرام میں ہر آدمی کی شخصی آزادی، سوچ کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اس کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ ہم آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کی بات سنیے اور اس کے بعد اپنا موقف بھرپور انداز میں بیان کیجیے۔ ہم نہ کسی کی مخالفت میں نہ کسی کی حمایت میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان آپ کا وطن ہے۔ جو کچھ بھی پاکستان کے لیے بہتر ہے آپ اس پہ بات کیجئے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اس پہ بات کیجئے۔ ادارے پاکستان کے بہت اہم ہیں، ہمیں ان اداروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم کو اداروں میں اور بزنس کارپوریشنز میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں ان کے لیے پرافٹ، ان کے لیے ان کی اپنی بزنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن بحیثیت ایک اسٹیٹ ہمارے لیے اسٹیٹ سب سے اہم ہے۔ تو میں آپ کو اوپن دعوت دیتا ہوں کہ جس آدمی نے یہاں پر آ کر بات کرنی ہے وہ بات کرے، لیکن اپنا معافی ضمیر اس طرح بیان کرے کہ ہر آدمی کو اس کے اندر سے سچائی جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ ہمیں کسی کی مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی، کسی کی حمایت صرف حمایت نہیں کرنی۔ آئی ایس آئی پر یہ پہلی بار کوئی الزام نہیں لگا۔ آئی ایس آئی پر اس سے پہلے بھی الزامات لگاتے رہے، مختلف ادوار میں مختلف لوگ اس پہ الزامات لگاتے رہے ہیں، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرے، کیونکہ آئی ایس آئی اسٹیٹ کے تحت ادارہ ہے۔ آئی ایس آئی کے بارے میں اسٹیٹ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا دفاع بھی کرے، اس کے بارے میں بات بھی کرے اور اس کو آگے بھی لے کے چلے۔ لیکن آئی ایس آئی پہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم پورٹریٹ اپنے میسج کو کیسے کر رہے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس معزز ایوان میں میری آپ سب سے تو گزارش ہے کہ آئیے پہلے پاکستان اپنے ذہن رکھیں اور پھر اس کے بعد بات کریں۔ صحیح بات۔ میں جناب آج کے معزز آرگنائزر جناب اسلم بیگ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں اور آج کا اوپننگ سٹیٹمنٹ وہ بھی واضح کرتے ہیں۔ جناب اسلم بیگ صاحب۔ بہت اچھی۔ السلام علیکم تمام دوستوں اور ساتھیوں۔ السلام علیکم تمام دوستوں اور ساتھیوں۔ ویسے تو سلیم صاحب نے اور بشیر عمر صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا کہ آج ہم نے یہ پروگرام کس لیے کیا ہے اور آپ تمام حضرات کو کس لیے یہاں پر دعوت کی ہے۔ اور بیسیکلی ہم یہاں پر جو نیو یارک میں پاکستانی رہتے ہیں، یہاں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میسج جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ واضح طور پر جائے۔ انشاءاللہ قابل ٹی وی اور دوسرے میڈیا کے ذریعے ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ واضح طور پر جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہونے والے تمام مسئلوں پر اپنی رائے دیں، اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا جو ہے وہ ہمیشہ حصہ دار سمجھیں گے، اور اپنا جو ہے وہ ہم اس حق کو قائم رکھیں گے، اور ہماری آواز ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان میں پہنچے گی، اور اس مسئلوں پر ہم اپنی اہمیت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ تو دوستوں ساتھیوں، آپ تمام حضرات جو ہے وہ ایک واضح طور پہ ہر شخص ایک آرگنائزیشن ہے، اور یہاں پر ہم اس واضح طور پر اپنا میسج بھیجیں گے کہ ہم کس کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آگے ہماری لائن جو ہے کیا ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ملک سلیم صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعوت دیں تمام اسپیکر حضرات کو۔ آپ لوگ
دل کھول کے اپنے اظہار کریں جو بھی ٹائم دیا جائے گا، لیکن بس ذرا خیال رکھیں کہ آپ کسی کی دل شکنی نہیں ہو، آپ کے الفاظ سے کسی کی جو ہے وہ کسی کو ناراضگی نہیں ہو. تو بس صرف یہی آپ سے درخواست ہے. بہت بہت شکریہ اسلم بیگ صاحب. مقررین کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے ہمارے شہر کے ایک مستند دانشور، کالم نگار، شاعر، ادبی علمی حوالوں سے ایک بڑا نام جناب واصف حسین واسم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. واصف حسین واسم. معزز حضرات، بہت مختصر، ہم اس قوم کے مسائل پر سوچنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ایک عرصے سے ڈینائل کی کیفیت میں ہیں. اس سماج میں جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، کتابیں ان کا حل بیان کرنے سے قابل ہیں. حسن نثار کہتے ہیں کہ پورے سماج و نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. حکومت کرپٹ، سیاستدان کرپٹ، میڈیا کرپٹ، عدلیہ کرپٹ، فوج کرپٹ اور عوام کرپٹ. پورے ملک کو ملاؤں اور فیوڈل آرٹس نے یکمال بنایا ہوا ہے اور وہی سسٹم کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. ایسے سماج میں جمہوریت نہ کبھی پنپی ہے نہ پنپے گی. حامد میر سمیت پاکستان کے تمام بڑے صحافی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور دامن کسی کا صاف نہیں. اب سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ملک کو بچائے گا کون، سیاستدان یا فوج؟ فیصلہ اس قوم کو کرنا ہے جو اس وقت بھی ڈینائل کی کیفیت میں ہے. مگر میری ویل کیلکولیٹڈ رائے یہ ہے کہ ایک ادارے کو بچا لیجیے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے. میرے اگلے مقرر پاکستانی امریکن سوسائٹی آف نیو یارک محمد اشرف اعظمی صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. محمد اشرف اعظمی صاحب. السلام علیکم. خواتین و حضرات، میں تو سلیم ملک کو اپنا دوست سمجھتا تھا اور واصف بھائی کے بعد مجھے بلا رہے ہیں. مجھے نہیں کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ. بہرحال اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ایک نیا ایشو جو ریسنٹلی چل رہا ہے، فوج اور فورسز یا اداروں اور سول سوسائٹی کے درمیان یا جو جرنلسٹ ہیں ان حضرات کے درمیان یہ جنگ اور یہ جو ٹسل ہے یہ بہت عرصے سے چل رہی ہے. لیکن میرے خیال میں کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں ان دونوں کے ماضی کا انالیسس کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے اور کیا کیا ہے ملک کے ساتھ. اس کے بعد شاید ہم ایک ایجوکیٹڈ کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہوں گے. اگر ماضی دیکھتے ہیں ہم اداروں کا، اپنے فوجی اداروں کا، اپنے قوم لوگوں کا،
ایجنسیز کا تو ہمیں یاد ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں آدھے سے زیادہ ٹائم انہوں نے حکومت کی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حسین شہید سہروردی کو جہاز میں بٹھا کے بیروت بھیج دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کا عدالتی قتل کروایا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی گدی پہ ایک چاٹا مار کے جہاز میں بٹھا دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بنگالیوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا اور ملک کو بھی آدھا کروا دیا. یہ ہے ہمارے ایک ادارے کا یا ایک جو ہمارا اس میں کمپوننٹ ہے اس کا ماضی. کیا وہ اپنی اس روش کو برقرار رکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہاں. انہوں نے اسی چیز کو جب دیکھا کہ سول سوسائٹیز پاکستان کی عوام جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا گیم کھیلا اور اب ہمیں حب الوطنی کے فلٹر سے نکال کے اپنے سائٹ پر لا رہے ہیں. پاکستان کی میجورٹی حب الوطنی کے نام پہ ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہو رہی ہے اور تیار ہو رہی ہے، جبکہ یقیناً اگر یہ دوبارہ مضبوط ہو گئے تو وہی کریں گے جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں ہماری سول لبرٹیز اور سول پولیٹیشینز اینڈ جرنلسٹ کی طرف. ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ملک کے ساتھ کیا کیا. یہ کسی مبہم بات نہیں ہے کہ ان سیاستدانوں نے ملک میں خرابی کے ایک اہم ذمہ دار یہ بھی ہیں. یہ نہ صرف میچور ہیں بلکہ irresponsible بھی ہیں. اس پورے یہ جو کرائسس اس وقت چل رہا ہے اس کو لانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور اداروں نے اس سے ایڈوانٹیج لیا ہے. انیشیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو ابھی ہفتے دو ہفتے پہلے پاکستان کا ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ اپنی فوجوں کے خلاف اپنی افواج کے خلاف بیان دے رہا ہے. ملکوں کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو. ہم نے دیکھا کہ ایک منسٹر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے چیف کو جوان کا بچہ کہہ کے للکار رہا ہے. کیا مقصد ہے آپ کا؟ پاکستان آرمی کا چیف اگر جوان نہیں ہے تو پھر وہ اس کی پوری جو فوج تھی وہ کون ہے؟ آپ پاکستان فوج کو اس طرح سے ڈی مورلائز کرتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ لینگویج کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لینگویج اندرون لاہور کی لینگویج ہے. خواجہ رفیق صاحب آپ لاہور کے منسٹر نہیں ہیں، آپ پاکستان کے منسٹر ہیں. آپ کو پاکستان کی زبان بولنی ہے، اندرون لاہور کی نہیں. اب آتے ہیں سر جرنلسٹوں کا. اگر آپ جرنلسٹوں کو دیکھیے تو وہ ایک ایجنڈے کے تحت ایک کارپوریشن کے مفادات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ قومی مفادات کا خیال نہیں کر رہے، وہ کارپوریشنز کا اپنے بزنسز کا خیال کر رہے ہیں. اس واقعے کے بعد پورا میڈیا ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور جیو ایک طرف ہے. جو لوگ جیو کی اور حامد میر کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ایک چیز ہمیں نہیں بتا رہے کہ حامد میر کے پاس یہ بلینز آف ڈالر کی جو شاپنگ پلازا ہے کراچی کے اندر یہ کہاں سے آئی. وہ اس لیے یہ سوال نہیں پوچھ رہے کیونکہ ان کو اپنا بھی جواب دینا پڑے گا. تو ہمیں دونوں پارٹی جو ہیں وہ اپنی جگہ ان کا ماضی ہمارے سامنے کلیئر ہے. لیکن اس موقع پہ میں اس بات کی تائید کروں گا واصف حسین واصف صاحب کی کہ ہمیں فوج کو اس وقت ضرور اتنا سپورٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کی ضامن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اب ملک میں دوبارہ انلیگل ایکٹیویٹیز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور ساتھ میں قومی یہ جو سول لبرٹیز اور سول جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی ذمہ دارانہ اور حقیقت پہ مبنی بیانات دینا چاہیے. اپنے ایجنڈے اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے دوسری طرف لائٹ نہیں ڈالنا چاہیے. خدا حافظ. ہم بچاتے ہی رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میرے اگلے مقرر جو ہیں وہ بہت عرصے سے تقریبات میں آتے ہیں. میں سرفراز امین صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہاں تشریف السلام علیکم. جناب عالی، مجھے آج
صبح میں رشید قمر صاحب کا فون آیا 2 دفعہ 3 دفعہ، تو ان کے عادت تھے کہ جناب یہاں تشریف لائے، پاکستان کی ایشو پر بات کریں یا مائک اوپر مائک نکال دیجیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. شکریہ. تو مجھے حالات کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ میں 2 ویک سے کچھ نیچے گرا تھا تو مجھے چوٹیں آئی ہوئی تھی. بہرحال ایشو آپ کا پتہ چلا، میں نے کوئی 2-4 ویک سے ٹیلی بات نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جس ملک میں ہم جہاں رہ رہے ہیں، جہاں ہمیں یقین کریں کہ وہاں کسی کا بال بھی نیچے گرے نا تو تکلیف ہمیں یہاں ہوتی ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم وطن سے دور رہ کر بھی ہر روز ہمیں خیال ایسے ہی آتا ہے جیسے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آتا، پاکستان کا آتا ہے. پاکستان ہماری ماں ہے، پاکستان ہماری دھرتی ہے، ہر وقت ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یار کچھ کم از کم اگر یہ لوگ میڈیا والے یا جرنل یا جو الیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ پرسنٹیج تو اچھی ہو، کوئی جو ملک کو بچائے، کوئی ملک کے لیے کرے، کوئی غریب عوام کے لیے کرے. میں یہ دعوے سے کہوں گا کہ خدایا کہ عوام کو یہ شعور دے، یہ عقل دے کہ خدا کے لیے کہ عوام کے ذہن میں پھر رات کو جب ہم سوتے ہیں صبح اٹھیں کہ وہ کوئی اچھے لوگوں کا قیادت کر سکیں، ان میں سے کوئی اچھے لوگ نکلیں، باہر آئیں اپنے حق کے لیے، اپنے آپ کو منوائیں کہ آج ہمیں یہ لوگ جو ہمیں جو ہے ہمارا حق کھا رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہوا ہے. ہم الیکٹ کریں گے کوئی اور گورنمنٹ، ہم الیکٹ کریں گے اور کوئی لوگ جن کو صحیح راستے پہ ہم لے کے آئیں گے. بہت شکریہ رشید قمر صاحب. بات چونکہ حالیہ جو واقعہ ہے اس میں صحافت اور مسلح افواج کے درمیان یہ جو بھی سلسلہ سامنے آیا ہے، تو میری گزارش ہے محسن ظہیر صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. جناب محسن ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ان کے بارے میں لکھیں. پاکستانی امریکن کمیونٹی آف نیو یارک کا بڑا شکریہ جنہوں نے یہ آج مجلس مذاکرہ منعقد کی. اور اگرچہ لوگ زیادہ نہیں آئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئے ہیں یہ اس بات کا ایک بڑا واضح ثبوت اور اشارہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے کہ جو ملک اور قوم کے معاملات کے حوالے سے ہمیشہ تشویش میں رہتے ہیں، اور جب بھی کبھی کوئی ایک کال دیتا ہے تو اس پر وہ لبیک کہتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو کہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. میرا تعلق اور پورا بیک گراؤنڈ میرا صحافت سے ہے. میں نے پاکستان میں 12 سال صحافت کی. یہاں پہ بھی کچھ عرصے سے میں اپنا یہ ایک چھوٹا سا اپنا رول ادا کر رہا ہوں. تو پاکستان میں ایک ڈیلی اخبار میں پہلے رپورٹر تھا، پھر میں ڈپٹی چیف رپورٹر تھا، پھر میں چیف رپورٹر، اور آخری جب میں امریکان سے پہلے ڈپٹی ایڈیٹر تھا. تو یہ تمام ذمہ داریاں جو تھیں، اس میں نہ صرف صحافت اور جو صحافتی کارپوریشنز ہیں ان کے معاملات کو بڑی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بلکہ پاکستان میں جو مین ہو میٹر ہیں، جن میں سیاستدان بھی آتے ہیں، جن میں فوجی بھی آتے ہیں، جن میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، ان کو بھی ساری چیزوں کو بڑی قریب سے ایک مشاہدے کا ایک چھوٹا سا ایک موقع ملا. میں بنیادی طور پر 24 سال کے بعد ایک چھوٹی سی میرا ایک عاجز سی جو رائے ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بنیادی طور پر 2 پرابلم ہیں. پہلا پرابلم پاکستان کے نظام کا ہے. پاکستان کے نظام میں جو مین ہو میٹر ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے. جس طرح کے دنیا کے مہذب قوموں میں اور مہذب ممالک میں اور مہذب معاشروں میں جو معاملات شیئر کیے جاتے ہیں وہاں پر ہیں،
हम अमेरिका में रहते हैं, आपको पता है यहाँ पर आप जितने लोग मौजूद हैं आप सब